ہم جو پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ہیں، جن کو جھنڈے میں تو نمائندگی مل گئی، لیکن 70 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم آج بھی اپنی شناخت تلاش کر رہے ہیں۔ اداروں، سیاسی جماعتوں، بہت ساری حکومتوں، چند کٹ پتلی نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ زبان مت کھولو، اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر آنسو مت بہاؤ، بلکہ کہو کہ سب اچھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا اچھا ہے؟ مسیحیوں کا سوال ہے کہ ہمیں کب برابر سمجھا؟ ہمیں تعصب کا نشانہ کب نہیں بنایا گیا؟ مظلوموں پر جھوٹے الزامات لگا کر کال کوٹریوں میں بند کب نہیں کیا گیا؟ کب ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی گئی؟ یہ تو باتیں بعد کی ہیں۔ ہمیں تو آئین کے مطابق حقوق بھی نہیں دیے جا رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ زبان بھی بند رکھو۔ کیا تم نے ہمیں توہین امیز الفاظ سے نہیں بلایا؟ کیا تم نے ہمیں چوڑا نہیں کہا؟ کیا تم نے ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہمیں دیے؟ کیا تم نے ہمیں اپنے جیسے صاف اور اعلیٰ ماحول میں رہنے اور بسنے کا حق دیا؟ کیا تم نے ہمارے ہی تعلیمی اداروں میں مسیحی بچوں کو پڑھنے کا حق دیا؟ یا تم نے ہمیں اعلیٰ ملازمتوں پر پہنچنے کے مواقع دیے؟ اب ہم تم کو بتاتے ہیں کہ مسیحیوں نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان کے قیام کے لیے مسیحیوں نے بے لوث خدمات پیش کی اور قائد اعظم کے خواب کے حصول کے لیے ہر پل ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ ہم نے تقسیم ہند کے بعد پاکستانی قوم کو 25 سال بے مثال تعلیم و تربیت فراہم کی۔ وہ 25 سال کہ جس پر پاکستان کی اعلیٰ قیادت آج پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہے۔ کیا تم نہیں جانتے یہ ادارے کس کے تھے؟ یہ مسیحیوں کے تھے، اور آج سچ یہ ہے کہ ان اداروں میں داخلہ تو محال، وہاں سے مسیحیوں کا گزرنا بھی مشکل ہے۔ واہ رے قسمت کہ جس ملک میں معیاری تعلیم ہم نے دی، آج اسی ملک میں ہمیں تعلیم سے محروم کر دیا گیا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جب تک تعلیم، تدریس اور صحت کے شعبے مسیحیوں کے پاس رہے، ان کی کارکردگی اور آج کے تعلیمی اداروں اور صحت کے اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو آپ کو دیانتداری، ایمانداری، پیشہ ورانہ فرائض شناسی، احسان اور قربانی نمایاں نظر آئے گے۔ کیا تم بھول گئے جسٹس کرنیلیس کا نام، جنہوں نے اس ملک کا قانون تشکیل دیا؟ سنو میرے بھائیوں، وہ بھی مسیحی تھے۔ افسوس، صد افسوس کہ آج مسیحیوں کی قانون تک دسترس نہیں ہے۔ 1965 کی فتح کو کون بھول سکتا ہے؟ اور کون بھول سکتا ہے کہ گروپ کیپٹن سیصل چودھری کون تھے، جنہوں نے نہ صرف فضا میں بلکہ زمین پر بھی بڑھنے والی دشمن کی فوج کو ناک کے چنے چبوا دیے، اپنی سرزمین پر اپنی وفاداری کا جھنڈا گاڑا، بلکہ تمام پاکستانی قوم کا سر بلند کر دیا۔ ایسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن پاکستان پر میلی نظر ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور بات سنو کہ جس صوبے پر تمام پاکستان کی سیاست کا دار و مدار ہے، اور جس صوبے پر ہمارے سیاستدان تخت لاہور سجانے کے لیے تن، من اور دھن کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں، میں ان نادانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صوبہ بھی تمہیں مسیحیوں کی ہی بدولت ملا ہے۔ یہ جان لو کہ اگر ایس پی سنگھا پنجاب کے حق میں ووٹ نہ ڈالتے اور چودھری چندو لال کی کاوشیں شامل نہ ہوتی تو پنجاب حاصل کرنا تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ آج تم اسی صوبے پر سیاست کرتے ہو اور اسی صوبے میں مسیحیوں پر مذہب کے نام پر تفریق کرتے ہو، اور صحت کے شعبے میں بھی ہم نے پاکستان کو اپنے خدمات کا نذرانہ بہترین نرسنگ کی صورت میں دیا۔ کب تک ہمیں ستاؤ گے؟ کب تک ہمارے حقوق سلب کرو گے؟ کب تک؟
مظلوموں کے ساتھ زیادتی کرو گے۔ ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم تو صرف انصاف مانگتے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر برابری مانگتے ہیں، قرآن و سنت کی مساوات مانگتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم صرف جینے کا حق مانگتے ہیں۔ خدا را اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتاریں اور دیکھیں کہ پاکستانی مسیحیوں کا کردار پاکستان کی تشکیل اور تعمیر میں کتنا مؤثر رہا۔ آئیے پاکستان کو مضبوط بنائیں، جہاں پر کوئی بھی کسی مذہب، رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہ جانا جائے، جہاں پر اعلیٰ تعلیم کی رسائی رنگ، نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کو میسر ہو، جہاں پر آئین و قانون سب کے لیے برابر ہو، جہاں پر مذہب کے نام پر کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت پامال نہ کی جائے، جہاں پر اقلیتوں کو بھی اپنے نمائندے چننے کا حق ہو، جہاں پر مردم شماری میں اقلیتوں کی اصل تعداد کو نہ چھپایا جائے، جہاں پر تمام سیاسی جماعتیں اقلیتی نمائندوں کو بھی اتنی ہی فوقیت دیں جتنی کہ اکثریتی نمائندوں کو دیتی ہیں۔ آئیے پاکستان کو مل کر مضبوط بنائیں۔ پاکستان زندہ باد۔